رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے جاؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم یہ بات جان لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں اور امتوں کے مقابلے میں بعد میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمارا معاملہ سب سے پہلے ہوگا۔ سب سے پہلے حساب و کتاب لیا جائے گا اور سب سے پہلے ہمارے حق میں فیصلہ کیا جائے گا اور سب سے پہلے ہماری امت کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ دن اور لوگوں کے سامنے بھی پیش کیا گیا تھا، مگر وہ اس کے سمجھنے سے اور اس کے پہچاننے سے قاصر رہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرما دی۔ فرمایا یہ ہماری عبادت کا خاص دن جمعہ کا دن اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ یہ دن تمہارے لیے سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ فرمایا جمعہ کے دوسرے دن یہودیوں نے اپنی عبادت کا رکھا ہے، وہ سنیچر کے دن خاص طور سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے دوسرے دن یعنی اتوار کو عیسائیوں نے اپنا عبادت کا دن رکھا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ دن دوسرے نبیوں کے سامنے پیش کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ نے یہ اختیار دیا کہ ان 7 دنوں میں سے جس دن کو تم اپنے لیے بہتر سے بہتر سمجھ سکتے ہو اسے اپنی عبادت کے لیے چن لو۔ تو یہودی سمجھے سب سے بہتر دن سارے دنوں میں سنیچر کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کائنات اور مخلوق کو 6 دن میں پورا کیا ہے، اور 6ٹھے دن اللہ تعالیٰ اس سے فارغ ہو گیا، لہٰذا جب اللہ فارغ ہو گیا تو ہم بھی اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں اور اس دن اللہ کی عبادت کر لیں۔ عیسائیوں نے غور کیا کہ ہم کون سے دن عبادت کریں، تو ان کے حق میں یہ سوچ میں یہ زیادہ بہتر دن آیا کہ اس دن اللہ نے اتوار کے دن اپنی مخلوق کو بنانے کی ابتدا کی تھی، لہٰذا جس دن ابتدا کی گئی ہے اس دن سے ہم اپنی عبادت کی ابتدا کر دیں۔ اور جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے نبی حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، وہ اس اعتبار سے کہ خاص طور سے جمعہ کے دن اللہ نے انسان کی بنیاد رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب کائنات پیدا ہوئی، اللہ کا ہم شکر ادا کریں تو یہودی سنیچر کے دن شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کائنات پیدا کرنے کی اللہ نے ابتدا کی اتوار کے دن، اس کا شکریہ ادا کریں تو عیسائی اس دن شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کا خود اپنا وجود جو اللہ نے بنایا وہ جمعہ کے دن بنایا، تو سب سے بڑا شکریہ جو ہمارے اوپر ہے ہماری اپنی ذات کا ہے، باقی دوسری چیزوں کا شکریہ بات کو ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن پسند فرمایا اور یہ اپنے نبیوں کے اجتہاد پر چھوڑ دیا۔ اور اجتہاد میں مجتہد درستگی کو بھی پہنچ سکتا ہے اور خطا بھی کر سکتا ہے، اس کی خطا میں بھی ثواب ہوتا ہے۔ جو سنیچر کے دن عبادت کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی ثواب دے گا۔ اپنے نبیوں کے زمانے میں جو
عیسائیوں نے اتوار کا دن اپنے لیے عبادت کا رکھا تو ان کے نبی اور ان کے ماننے والوں کو اس زمانے میں اتوار کے دن ثواب ملا۔ لیکن تمام دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے، یہ پہچانا ہمارے رسول حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تو ساری زمین کے سب جگہ کی تھوڑی تھوڑی مٹی لی تھی، کہیں کی مٹی لال ہے، کہیں کی کالی ہے، کہیں کی سفید ہے، کہیں کی کیسی ہے، دنیا کے ہر حصے سے تھوڑی مٹی لی، اور اس ساری مٹی کو ایک جگہ جمع کر کے جو گوندھ کے پتلا تیار کیا حضرت آدم کا، وہ جمعہ کے دن تیار کیا۔ تو ساری جگہوں کی مٹی کو جمع کیا گیا اور جمع سے بنایا ہے جمعہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے جمعہ کے دن کو پسند کیا کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن دنیا آباد کرنے کے لیے اللہ نے جنت سے نکال کر انہیں دنیا میں بھیجا۔ فرمایا اسی دن قیامت آئے گی، اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ تو بہت سے اعتبارات سے جمعہ کا دن افضل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا، اور یہ جمعہ کا دن اپنے اندر بے شمار خوبیاں اور بھلائیاں جمع کیے ہوئے ہے، اس لیے بھی اس کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن خاص طور سے عبادت کا اہتمام جو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور اول وقت مسجد میں جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جمعے سے دوسری جمعے تک کے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب الگ سے عطا فرماتا ہے، اور جمعہ کی نماز اور خطبے کا ثواب الگ سے عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بندہ اس وقت میں اللہ سے جو مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا فرماتا ہے۔ اب بعض حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ وہ وقت اس وقت ہوتا ہے جب خطیب آ کر ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، اس وقت سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک اس بیچ میں وہ وقت ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ٹہلتا ہوا طور پہاڑ کی طرف گیا تو وہاں پر حضرت کعب احبار جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بیان کی، انہوں نے میرے سامنے تورات کے حوالے سے کچھ حدیثیں بیان کی۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان جب گفتگو ہوئی تو اس میں یہ بھی گفتگو ہوئی کہ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جمعے کو ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جس میں اللہ سے جو مانگا جائے وہ دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو حضرت کعب کہنے لگے وہ جمعہ ہر جمعہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ کہا نہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ہر جمعہ کو ہوتی ہے وہ ساعت۔ تو ان کے پاس تورات وہاں موجود تھی، تورات کھول کر انہوں نے دیکھا تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ ہر جمعہ کو ساعت ہے۔ فرمایا سچ کہتے ہیں، وہ ہر جمعہ کو ہے۔ کہا پھر میں اٹھ کر وہاں سے آ گیا، کہ میری ملاقات عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ہوئی، یہ بھی پہلے یہودیوں کے عالم تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ کہ میں نے ان سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا کہ ایسے ایسے حضرت کعب احبار سے میری ملاقات ہوئی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہہ دیا، انہیں یاد تھا، کہ جھوٹ کہا انہوں نے۔ کہا نہیں، بعد میں جب تورات دیکھی تو کہہ دیا کہ ہاں وہ ہر جمعہ کو ہی۔ فرمایا تو سچ بولے وہ۔ اور فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ ساعت کب ہوتی ہے؟ کہاں بتا دیجئے، آپ کنجوسی مت کرنا، بتا دو کب ہوتی ہے۔ کہا وہ جمعے کے دن کا جو آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت کا جو آخری گھنٹہ ہے اس گھنٹے کے اندر ہوتی ہے، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک۔ تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ بندہ اس وقت نماز پڑھتا ہوتا ہے، اور نماز کی حالت میں اپنے دل میں جو دعا کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے، یا عربی زبان میں وہ دعا دین دنیا دونوں کی مانگ لے، نفلی عبادت ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو کہا تم نے یہ نہیں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز پڑھ کے جو شخص اگلی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو وہ بھی نماز میں ہی مانا جاتا ہے۔ کہاں فرمایا حضور نے، کہا یہ بات مراد ہے کہ تم عصر کی نماز پڑھ کے اگر مغرب کے انتظار میں بیٹھے رہو اور اس وقت اللہ سے کوئی دعا مانگ لو جمعے کے دن اس ساعت میں، تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ بڑا اہم دن ہے اور اس دن کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کو کیسے پہنچایا جائے گا، آپ تو اپنی قبر میں بالکل مٹی میں مل کے ختم ہو جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ انبیاء کے جسم اسی طرح صحیح و سالم رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ رہتا ہے اپنی قبر میں اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم درود پاک میری قبر کے قریب کھڑے ہو کر پڑھتے ہو تو میں خود سنتا ہوں، اور دور سے جب تم درود بھیجتے ہو تو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی نماز سے پہلے جو شخص اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے یا والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا اس کی قبر پر جاتا ہے تو اللہ جانے والے کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے اور اسے اپنے یہاں لکھ دیتا ہے یہ نیک آدمی ہے، لکھ دو، اور اس کی تو مغفرت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی مغفرت جب ہو گئی تو جو اللہ سے کہے گا اللہ وہ بھی قبول فرماتا ہے۔ جب اپنے دنیا سے جانے والے والد یا والدہ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دن اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور سے جمعہ کے دن کا احترام کر کے اس کے اوقات کا زیادہ سے زیادہ رعایت کرتے ہوئے لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے آمدنی کے ذرائع قائم رکھ، ان میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں خوب عطا فرما، نعمتوں کی ہمیں پہچان عطا فرما، اپنی نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب مسلمانوں کو ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی بآسانی عطا فرما، آمین بجاہ